اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان پہ رکھیں یا رب العالمین. ہم سب کی حفاظت فرمائیں ہر قسم کے شر سے، بلا سے، فتنے سے، فساد سے اور شیطان لعین سے یا ارحم الراحمین. پچھلی بار ہم لوگوں نے بات کی تھی، یاد ہوگا، سورۃ البقرہ کے بارے میں اور سورۃ آل عمران کے بارے میں. یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گی قیامت کے دن. یہ اور کیسے نہ بنے، کیوں نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. جو شخص بھی ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، وہ ایمان جو مطلوب ہے، جو اسے پڑھے گا وہ اسے ضرور سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا، اور جب سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس پر عمل بھی کرے گا، اور پھر وہ محروم کیسے رہ سکتا ہے اللہ کی رحمت سے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو اپنے مخلوق سے محبت کرنے والا ہے؟ الحمدللہ. یہ سورۃ البقرہ کے بارے میں ایک تصور ہے. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی مدنی سورت ہے. اصل میں بات تو ایک طرح سے درست ہے، لیکن یہ دوسری طرح سے دیکھا جائے تو بات کچھ اور سمجھ میں آتی ہے. یہ سورت، اس کی آیات مدینہ منورہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے دوران یہ الگ الگ وقتوں پر نازل ہوتی رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ان کو آپ نے جیسے کہا کہ سورۃ البقرہ میں رکھا جائے تو سورۃ البقرہ میں رکھا گیا. حتیٰ یہ کہ سورۃ البقرہ میں وہ آیات بھی ہیں خاص طور سے جس کا تعلق سود سے ہے، ربا سے ہے، وہ 10 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، یعنی حجۃ الوداع سے ٹھیک پہلے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں وہ آیت بھی ہے جو سب سے آخر میں آپ پر نازل ہوئی. آپ پر نازل ہونے والی سب سے آخری صورت سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور آپ پر نازل ہونے والی آخری آیت یہ بھی اسی سورۃ البقرہ میں. پھر سورۃ البقرہ میں جو بھی ہدایات نازل ہوتی رہی وقت کے ساتھ، انفرادی یا خاندانی یا معاشرتی، وہ الحمدللہ جگہ جگہ پر وہ ہدایات ملتی ہیں. اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایات، آیات وہ ملتی ہیں. اس لیے یہ صورت اپنی اصل کے لحاظ سے بڑی وسعت رکھتی ہے، اور اسی لیے اس کی صورت کی اتنی اہمیت ہے. بہرحال ہم لوگوں نے پچھلی بار آیت نمبر 86 تک پڑھا تھا. آج آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. لقد اور قد میں بتا چکا ہوں، یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے، اور پھر اس کے بعد قفینا،
قاف، فا اور واو. قفا یقفو قفون، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے پیچھے لگانا. تو ان کے پیچھے ہم نے بہت سارے رسولوں کو لگایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں مستقل کوئی نہ کوئی رسول، کوئی نہ کوئی نبی مستقل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد، یہ قفینا میں ایک فا بڑھایا گیا ہے اور ماضی ہے، ہم نے اس کے بعد لگا دیا ایک کے بعد ایک رسولوں کو. وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دیا پھر عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، بینات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی ہم نے روح قدس سے. روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. ایدنا، ید سے نکلا ہے، تائید کی ہم نے، ایدنا تائید کی بروح القدس. الف یا اور یا، ایدا یعیدو تائید، تائیدن. تو ہم نے روح القدس سے ان کی مدد کی. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور کیا تو جب آئے تم لوگوں کے پاس رسول، تم لوگوں سے مراد بنی اسرائیل، تم لوگوں کے پاس رسول، بما لا تہوی انفسکم، اس چیز کے ساتھ، بما لا تہوی، تہوی ہا واو یا، ہوا، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، چاہنے کو، جس کو تم نے نہیں چاہا. یعنی رسول جب لے کے آئے کوئی پیغام اور تمہیں وہ بات پسند نہیں آئی، لا تہوی انفسکم، تم لوگوں کے نفسوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. اللہ کی طرف سے آ رہی ہے بات، اللہ کی ہدایت ہے، لیکن ان کی سرکشی دیکھیں، ان کا معاملہ دیکھیں کہ تم نے پسند نہیں کیا. استکبرتم، تم نے تکبر سے کام لیا. استکبرتم، تکبر کا لفظ کبرہ سے بنا ہے اور آگے اس کا الف سین تا لگ گیا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے کہ تم نے تکبر بھی کرنا چاہا. فریقاً کذبتم، تم میں سے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے جھٹلا دیا. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. وفریقاً تقتلون، اور ایک دوسرے گروہ نے قتل کر دیا، یعنی نبیوں کو قتل کیا. آیت نمبر 88. وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے. ہم لوگ غلاف لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ غلف ناؤن ہے، اسم ہے، کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی بات دلوں تک نہیں پہنچنے والی. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ان لوگوں پر ان کے کفر، ان کے انکار کی وجہ سے. یہ غلاف نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی لعنت کا نتیجہ تھا. یہ لعنت اللہ کی تمام خیر سے، بھلائی سے محروم کر دینے والی شے ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین. اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو یہاں جیسا ان کے ساتھ ہوا ویسا سبھی کے ساتھ ہوگا. لعنہم اللہ بکفرہم قلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہی ہوئے ہیں جنہوں نے ایمان لایا. یعنی ایمان لانے والے لوگ، نبی کی بات کو تسلیم کرنے والے لوگ تھوڑے ہی رہے، اور بیشتر کا معاملہ یہی ہوا جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. ہم لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا قانون اٹل ہے. اگر ہم اللہ کی نافرمانیاں اسی طرح بے خوفی سے اگر کرنے والے ہوں گے، جیسے کہ
ان لوگوں نے کیا تو نتیجہ یہی برآمد ہوگا جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بنی اسرائیل کا رویہ سامنے رکھ دیا ہے بلکہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے کہ یہ جو راستہ انہوں نے اپنایا وہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے۔ اگلی آیت 89 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اب یہ بات کی جا رہی ہے اس قرآن کی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان لوگوں کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے۔ کون سی کتاب کی بات کی جا رہی ہے؟ قرآن کی۔ مصدق لما معہم، یہ تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، یعنی ان کے کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے جو باتیں ان کے کتاب میں موجود تھیں وہی سب باتیں وہ بتا رہی ہیں وہی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مصدق لما معہم، صدقہ سے مصدق بنا، لما معہم وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس قرآن کے آنے سے پہلے یہ چاہتے تھے، اپنی فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ یستفتحون، استفتحو، استفتح سے وہاں سے الف سین تے بڑھا دیے گئے فتح کے آگے، یعنی ان کی طلب تھی، طلب کرتے تھے فتح کس پر؟ کافروں پر۔ یہ کافر کس کو کہتے تھے؟ جن کے پاس کتاب نہیں ہے۔ اور مدینے میں دو ایسے قبیلے اوس اور خزرج کے تھے جو مشرک تھے، ان لوگوں پر فتح حاصل ہو تو انہیں امید تھی کہ ہمارے ایک اور رسول ہمارے درمیان آنے والے ہیں، لیکن ان کے درمیان آنے کے بجائے بنی اسماعیل میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب آ گیا ان کے پاس وہ جو یہ جان چکے، عرفو ماضی کا صیغہ، تھرڈ پرسن جمع کا صیغہ، تو یہ لوگ جان چکے، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ کیا بد نصیبی ہے، اس سے غور کریں، کتنی بڑی بد نصیبی ہے جس میں یہ مبتلا ہوئے اپنی غلط مزاج کی وجہ سے، اپنی غلط سوچ کی وجہ سے۔ ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پھر دیکھیں لفظ لعنت آ رہا ہے، تو ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارے اندر بھی آج جس طرح کا معاشرہ، مسلم معاشرہ ہے، میں تو پاکستان کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، اور احساس لوگوں کو، حرکتوں کو دیکھ کر، لوگوں کی باتوں کو سن کر ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اندر اللہ کو پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو اس کا صحیح مقام دینے والے ہیں، اور ہم ہر طرف اپنے اعمال سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ہدایات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام ایمان والوں کو جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہی لفظ لعنت ہے، لعنت ہے کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ کس چیز کا انکار کرنے والوں پر؟ اللہ کی ہدایات کا، اللہ کی رہنمائی کا، اللہ کی نصیحتوں کا۔ بے سمجھترو بہی انفسہم، بئس بہت ہی برا، بے سما بہت ہی برا، جو اشتراؤ بہی، اشترا لفظ جانتے ہیں، انہوں نے خریدا اپنے لیے، بہی انفسہم اپنی نفسوں کے لیے، ان یکفروا کہ وہ کفر کریں، یعنی اللہ کی نافرمانی کریں، بما انزل اللہ، بوجہ اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے نازل فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن،
اور یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو کیا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے خریدا اس کفر کرنے سے، انکار کرنے کی وجہ سے. بغین، کیوں؟ ضد کی وجہ سے. بغین، یہ ضد ہے، یہ ضد کی وجہ، یہ بغاوت ہے جس کی وجہ سے ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں اپنے فضل سے علی من یشاء، اس پر جس پر اللہ چاہتے ہیں. یہ تو بنی اسرائیل سے تعلق نہیں تھا آپ کا، اور یہی تھی سب سے بڑے بغض کی وجہ کہ چونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. بما من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے غلاموں میں سے جس پر اللہ چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں. فباؤ بغضب، تو یہ لوگ پلٹے، واپس آئے، انہوں نے کمایا کیا؟ غضب، ناراضگی، علی غضب، اللہ کی ناراضگی پر ناراضگی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہ جو سرکشی ہے یہ انسان کا تکبر ہوتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ ایسا عذاب ہوگا جو انتہائی رسوا کن ہوگا، مہین، بہت ہی رسوا کن عذاب ہوگا. اگلی آیت 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن. ان کا جواب سنیں، قالوا نؤمن بما انزل علینا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اسی چیز پر ایمان رکھنے والے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا. بما انزل مجھول ہے، انزل ہماری طرف نازل کیا، جو نازل کیا گیا علینا ہم پر. اور یکفرون بما برا، اور ہم تو انکار کرنے والے ہیں جو اس کے بعد آیا. ورا کے معنی پیچھے، جو اس کے بعد آیا، اس کے پیچھے آیا، اس کا انکار کرنے والے ہیں، اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ وہ سچائی ہے جو آپ قرآن میں ہے اور اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت. قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ان سے کہیں کہ تم لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ایسا کیوں کیا تم نے. ایمان والوں کو تو اللہ کے انبیاء کی جو ان کو مقام دینا چاہیے، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. ان سے پوچھو تو صحیح کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو اس سے پہلے کیوں قتل کیا گیا، اگر یہ ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو تو. اگلی آیت، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکے موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ. کس کو مخاطب ہے؟ بنی اسرائیل کو. تم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے اس کے بعد اتخذتم، اتخذ پھیلایا لفظ، تم نے پکڑ لیا عجل، ایک بچڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد. یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا، ہم لوگ دیکھ چکے، آگے بھی آئے گا، اس کی تفصیل بھی آئے گی. انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. ایک بچڑا جو انہوں نے خود ہی بنایا تھا، کیا کہتے ہیں، زیورات کو پگھلا کر کے کہا یہ ہے ہمارا معبود، یہ ہے ہمارا الہ. من بعد ہی، ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ تو ظالم لوگ ہو. تم وہ لوگ ہو کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی صنائی، اللہ کی پوری کائنات، اللہ کی بنائی ہوئی یہ تمام کائنات، اللہ کے مکمل اختیار میں یہ کائنات، اور
اللہ کو الہ ماننے کے بجائے کسی اور کو الہ بنا کے بیٹھیں گے، بچڑے کو۔ عقل غور کریں، کہاں ہے عقل؟ آج بھی ہمارے لوگ پتہ نہیں کہاں قبروں پر اور پیر صاحب پر اور کہاں 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 مارے پھر رہے ہیں، جنتی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے عقل؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور کون لوگ ہیں جو ان سے یہ کروا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا علم والا کہتے ہیں۔ اگلی آیت 93، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر اللہ تعالیٰ انہی کو مخاطب ہے۔ دیکھیں ان آیات میں، قرآن کی آیات میں کیسے ایک ہی آیت میں کس طرح بات ایک کے بجائے کسی اور سے کی جا رہی ہے۔ جیسے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ، ان سے کہو، ان سے پوچھو کہ تم نے کیوں قتل کیا گیا۔ اور پھر آیات وہ آ رہی ہیں جس میں مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ یہاں پر بھی پھر اس آیت میں بھی اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم لوگ، جب ہم نے تم لوگوں سے عہد لیا، میثاق پکا عہد لینا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا ایسے۔ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ، یعنی جو ہدایات ہم نے نازل فرمائی ہیں اس کو پوری قوت کے ساتھ ان پر عمل کرو، پکڑو پوری قوت کے ساتھ۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، کس کی سنو؟ اپنے رسولوں کی، اپنے انبیاؤں کی باتوں کو سنو جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، وہ اور اس کے بعد جو نازل ہوتی رہی۔ وَاسْمَعُوا، سنو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ عصینا، عصا عین صادیے، نافرمانی، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ غور کیجئے کتنی بڑی بے خوفی تھی جس کا ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دیا گیا، اشربو مجہول ہے، اشربو پلا دیا گیا ان کے دلوں میں وہ بچڑا، اشربو فی قلوبہم العجل، وہ بچڑا جو ان کے دلوں میں پلا دیا گیا، یعنی وہ ایسا دلوں میں بیٹھ گیا کہ اب وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ عجل بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ کر۔ یہ جو ہندوؤں کے ہاں ہے گائے کی یہ امپورٹنس، کیا پتہ یہ انہی لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں، کیا پتہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے یہ لوگ جو گائے کو ماتا کہنے والی ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، سنیے اب آپ کہہ دیں، تم کہہ دو، بِئْسَ مَا، کیا ہی برا ہے جو، يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، جو حکم دیتا ہے تم لوگوں کو تمہارا ایمان، کتنا برا ہے یہ۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اس چیز کی طرف تمہارا ایمان تمہیں بلا رہا ہے جو غلط ہے، تم جانتے ہو تمہاری کتاب کے خلاف ہے، جو نازل کیا جا رہا ہے قرآن اس کے خلاف ہے، تو یہ کیسا ہے تمہارا ایمان جس کی طرف تمہیں یہ بلا رہا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، اب کہا جا رہا ہے یہ پھر ہم لوگ اپنے حالات کو بھی سامنے رکھتے رہیں، ذہن میں لاتے رہیں، ساتھ ساتھ کیپ اے پیرلل، کہیں ان سے، ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ، قل اگر، قل کہیں ان سے، ان اگر، کانت کانا سے، کہ اگر ہے، لکم دار الآخرۃ عند اللہ، اگر آخرت کا گھر
اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے، تم لوگوں کے لیے، خالصۃ من دون الناس، خالصاً تمہارے لیے لوگوں کے علاوہ، چونکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا چاہتا کرتے تھے۔ اگر تمہارے لیے ہے اللہ کے پاس آخرت کا گھر، تو فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی، وہ گھر تو موت کے بعد ہی ملے گا نا، اللہ سے موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، جیسے ہم کرتے ہیں، ہاں محمد کی امت ہیں جنت میں ہی جائیں گے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 95، لن یتمنہ ابدا، کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے کس چیز کی؟ موت کی، ابدا، کبھی بھی نہیں، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے کہ جو ان کی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے کیا بھیجا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کو موت آئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو خوب جانتے ہیں، پوری طرح واقف ہے۔ آیت نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور لام کے اوپر زبر آ رہا ہے لازمن، تجدہ زائد ہے، یہ کیا کہتے ہیں مضارع ہے، تجدنہم، اب پھر نون کے بعد، نون کے اوپر آگے آ رہا ہے ولا تجدنہم، نون کے اوپر تشدید ہے، وہ بھی تاکید کے لیے، تو تاکید کے دو صیغے اس میں استعمال ہو رہے ہیں، لام کے اوپر زبر اور آگے نون کے اوپر تشدید۔ آپ لازمن پائیں گے، تم لوگ لازمن پاؤ گے، کن کو؟ ہم، ان لوگوں کو، احرص الناس، حرسہ حریص کا لفظ ہم جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی بہت خواہش، طلب، لالچ۔ احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ چاہنے والے، کیا؟ کس چیز پر؟ اعلی حیات، اپنی زندگی پر۔ آگے بات وعدہ ہو رہی ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے جو شرک کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی، یہ تو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، جو ایمان والا نہیں کہتے ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ انہیں لمبی زندگی ملے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، ودہ یودو، ودہ یودو، ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک چاہتا ہے، احدہم، ہر ایک ان میں سے ایک ایک، لو یعمر الف سنہ، کہ وہ زندہ رہے، اسے عمر مل جائے، یعمر، اسے عمر دیا جائے، مجہول ہے یہ بھی، اسے عمر دی جائے 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ، اور وہ نہیں ہے، یہ لفظ 4 حرفی لفظ ہے، زے، ہا، پھر زے اور پھر ہا، مزحزحہ، جس کے معنی ہوتا ہے بچانے والا یا چھڑانے والا، اور وہ نہیں ہے جو انہیں چھڑانے والا من العذاب، اس سے عذاب عذاب سے نہیں بچ سکیں گے یہ، ان کو اگر 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے، ان کے عذاب سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں، جو کیا ہے وہ تو بھریں گے۔ من العذاب ان یعمر، اگر ان کو عمر دے دی جائے تو، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تو بصیر ہیں، دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 96 ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ،
اب یہ ایک اور پہلو سے جو ان کا اعتراض تھا وہ بھی سن لیجیے. کہہ دیے، کہو ان سے، یہ کہہ دے ان سے کہ جو ہے من کانا، جو ہوا عدوً دشمن لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فإنه نزلہ علی قلبک، تو بے شک وہ تو نازل ہوتے ہیں آپ کے قلب پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وہی لے کر کے جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما بین یدی، اور تصدیق، وہ چیز تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے موجود ہے، بما یدی، جو سامنے دونوں ہاتھوں کے سامنے موجود ہے، یعنی وہ کتابیں جو توراۃ و انجیل ہے. وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، جو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں ان پر، اس کتاب پر ایمان لائیں. یہ ایک اور سین ہے. ان لوگوں نے ایک موقع پر یہ بات کہی، پوچھا آپ پر وہی کون لے کے آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے علماء سے، آپ یاد رکھیں، یہ گڑبڑ کرنے والے تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام الناس میں علم والے کہلاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ علم پر نہیں، گمراہی پر پیچھے پڑ چکے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کتاب، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، پیچھے آ چکی آیات ہم لوگوں نے پڑھی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب سوال کیا گیا تو آپ نے بتایا جبریل علیہ السلام، تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ جبریل وہ تو ہمارے دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے علیہ السلام، تو اللہ جو بھی دشمن ہے جبریل کا علیہ السلام، تو یہ تو وہ ہیں جو نازل ہوتے ہیں آپ کے قلب پر، تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور جو نازل کیا جا رہا ہے وہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے تسلیم کریں، ان پر ایمان لے آئیں. یہ بڑی اہم بات ہے. جب انسان کسی چیز کو دل سے تسلیم کرتا ہے نا، تو وہ اس کے خلاف نہیں کرتا. ایک وہ انسان ہے جو دل سے تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو جیسا ابھی ان لوگوں کی حالت اب دیکھ رہے ہیں، بنی اسرائیل، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز اٹھانا کہ وہ، اور اٹھا کر کے اس بات کو رد کر دینا جو جس کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے. لیکن جو دل سے تسلیم کرنے والے لوگ ہیں تو وہ پھر اس پر عمل کرتے ہیں. جیسے اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ آگے میرے سامنے آگ رکھا ہوا ہے تو ہم کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے اس میں. ہم اس کو، ہمیں اس بات کا اندر سے ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ آپ سامنے میرے آگے. اگلی آیت، من کانا عدو للہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہوا دشمن اللہ کا اور فرشتوں کا، یہ تو اللہ سے دشمنی ہے نا، اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہوا دشمن اللہ کے لیے یا فرشتوں کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے لیے، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کے لیے، ومیکال، ہم لوگ اردو میں میکائیل کہتے ہیں، میکال علیہ السلام کے لیے. فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو دشمن ہے کافروں کے، انکار کرنے والوں کے دشمن ہے. اللہ تعالیٰ سے پھر کوئی توقع مت رکھو سوائے دشمنی کے. آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے کی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات، ہدایات، نصیحتیں، رہنمائی، بینات، کھلی کھلی واضح. وما یکفر بہا الا الفاسقون، اس کا انکار ہرگز نہیں کر دیتے مگر وہی جو فاسق ہوتے ہیں، وہی انکار کریں گے. فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی ہدایات سے باہر نکل جانے والا، اس کے قبول نہیں کرنے والا، اس کے خلاف باتیں کرنے والا،
اور پھر بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والا. اب کلما عاہدوا عہدا، کیا اور جب عاہدوا عہدا، جب بھی عہد کیا ان لوگوں نے کوئی عہد، نبذہ فریق منہم، نبذ توڑ دینا، پھینک دینا اس عہد کو، ان کے ایک گروہ نے اس عہد کو ختم کر دیا، نہیں عہد کی خلاف ورزی کی. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت وہ ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتی اللہ پر. اور ظاہر ہے یہی وہ کیفیت تھی. جو لوگ ایمان رکھنے والے تھے بنی اسرائیل میں سے، اس وقت ان میں سے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا. عبداللہ بن سلام، انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر، پہلی ملاقات پر ہی انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ بھی عالم تھے، لیکن جب دوسرے علماء کو پتہ لگا تو انہوں نے جو عبداللہ بن سلام کی بہت برائیاں شروع کر دی. ان کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی. یہ آیت نمبر 100 تھی. آیت نمبر 101، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان لوگوں کے پاس آئے ایک رسول اللہ کے پاس سے، اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مصدق لما معاہم، تصدیق کرتے ہوئے اس چیز، بار بار دیکھیں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھی، ان لوگوں کے پاس تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کتاب جن کو دی گئی تھی ان کے ایک گروہ نے اسے، اس کی خلاف ورزی کی. کتاب اللہ برا، کتاب اللہ برا، کیا کیا، کس طرح کیا انہوں نے، کس طرح انہوں نے خلاف ورزی کی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی ان کی ایک گروہ نے، ایک جماعت نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی طرح اشارہ کرتے ہیں، کبھی پن پوائنٹ کبھی آپ کو نہیں ملے گا کسی کے بارے میں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز غلط دیکھتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ کس نے کیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں. قرآن کا بھی یہی انداز ہے. کتاب دیے جانے والوں میں سے ایک جماعت نے، فریق، انہوں نے کیا کیا، وہ اس کا انکار کیا، اس کو نہیں تسلیم کیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال لیا. یعنی کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو اس بات کا کوئی پتہ ہی نہیں. پھر یہ محاورہ ہے پیٹھ کے پیچھے ڈال لینا. جیسے ہم کرتے ہیں نا، کوئی چیز چھپاتے ہیں بچے سے، یا بچے کبھی کرتے ہیں، نہیں میرے پاس نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے ڈال لیا. یہ وہی ہے، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، جبکہ ان کو معلوم ہے اس بات کا. آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. وَاتَّبَعُوا، اتباع جو بولتے ہیں، پیروی کی، اتباع کیا اس چیز کی جو ما تتلو، تلا یتلو، جو شیطان پڑھا کرتا تھا، ما تتلو الشیاطین، اسی سے لفظ تلاوت بھی نکلا ہے، تلا یتلو سے، جو پڑھا کرتا شیطان علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے کی بات ہے. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا. آج بھی ہمارے یہاں بھی بہت ساری باتیں سلیمان علیہ السلام سے جادو کے بارے میں منسوب ہیں. یہ ساری باتیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہے وہ سلیمانی ٹوپی، ہاں جادو کی ٹوپی پہن رکھی ہے، نظر نہیں آ رہے ہو. اسی طرح وہ پان جس میں کف نہیں ڈالا جاتا اس کو کہتے ہیں سلیمانی پان. بغیر دودھ کی چائے سلیمانی چائے وغیرہ. نعوذ باللہ، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے.
تو سلیمان نے علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن ان شیاطینوں نے، شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، یہ سکھاتے، علمہ یعلم، یہ لوگوں کو سکھاتے سحر، جادو، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے. وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا. اللہ نے دو فرشتوں کو نازل کیا تھا بابل میں، جو آج عراق کا علاقہ ہے نا. وہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور یہ دونوں نہیں سکھاتے کسی کو یہ جادو کوئی عمل، کسی کو بھی، یہاں تک کہ یہ دونوں کہہ دیتے کہ بے شک ہم لوگ فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، ہے نا. تو فلا تکفر، تو کفر مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو. جادو اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے. اور یہ جادو کا علم شیطان دیا کرتے، پھر بابل میں دو فرشتوں کے ذریعے یہ لوگوں کو لیکن یہ تعلیم نہیں دیتے جب تک کہ پوری طرح بتا نہیں دیتے، مت کرو، یہ مت سیکھو. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، تو یہ لوگ تعلیم دیتے، یتعلمون، تعلمہ سے یتعلمون، یہ دونوں تعلیم دیتے، منہما، ان کیا، ما یفرقون به، جو تفریق کرتا، فرق کرتا، بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا فساد ڈالنے کا جادو سکھاتے تھے یہ. تو یہ لوگ یہ سیکھتے تھے. کون؟ بنی اسرائیل کے لوگ کی بات ہو رہی ہے. وما هم بدارین به من احد الا باذن اللہ، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ لوگ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے اذن سے. میں بار بار یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کی زبردست خواہش کا نتیجہ تھا. شیطان جب انہیں جادو سکھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اللہ رب ہے، ان کے لیے جادو سیکھنے کا مواقع موجود مہیا کر دیے دو فرشتوں کو بھیج کر. وہ ہوشیار بھی کر رہے ہیں، خبردار بھی کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں. آج ہمارے یہاں بھی ہمارے لوگ ہیں ایسے، ہمارے ایسے ہاں اہل علم لوگ ہیں جو جادو وغیرہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عقل دے، سمجھ دے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے ہی ایسا ہوتا ہے. وما هم بدارین به من احد الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اور یہ لوگ سیکھتے وہ چیز جو انہیں نقصان پہنچانے والی ہوتی. یضرهم، در نقصان، دعا درارا، ان نقصان پہنچانے والی، ولا ینفعهم، انہیں فائدہ نہیں پہنچانے والی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ لوگ جان چکے اس بات کو، جس نے یہ کام کیا، یہ کام یعنی خریدا جادو کا عمل، ہے نا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو لازماً بئس، بہت ہی برا ہے، ما شروا به انفسهم، جو انہوں نے خریدا اپنے آپ کے لیے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. جادو گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے. آیت نمبر 103، اور اس کے بعد میں رک جاؤں گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے
واتقوا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہوتے. لمثوبتم، مثوبتم کا لفظ ثواب سے ہے، سوال سے واو با بدلہ، لازمن بدلہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیر بہت ہی بھلا. لو کانو یعلمون، کاش کے یہ لوگ جاننے والے ہوتے. آیت نمبر 103. میں یہاں رک رہا ہوں. میں نے امید ہے کہ جو پڑھنے کا یہ طریقہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، آپ لوگ خود اس پر آسانی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور اگر بڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ. اور اسی طریقے سے پورا قرآن خود پڑھنے کی کوشش کیجیے، خود پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. آسان ہے، مشکل نہیں. بیچ بیچ میں الفاظ مشکل آئیں گے، اس کے لیے ڈکشنری استعمال کیجیے. کتابیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کئی کتابیں بتائی ہیں، ان کتابوں کو اپنے پاس رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے بیٹھنے کو، ہم لوگوں کے سننے کو، جو کچھ ہم لوگوں نے سنا اس سے نصیحت اخذ کرنے کو آسان فرما دیں یا رب العالمین، ہر اس شخص کے لیے جو ایمان والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچانے والا بنا دیں. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، ان لوگوں میں شامل فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. میں معذرت چاہتا ہوں، عاصم کی طبیعت صحیح نہیں ہونے کے باوجود عاصم نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا اور صحت عطا فرمائے. یہ آج کا پروگرام ممکن ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ. کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اللہ کے ہی اذن سے ہوتا ہے، الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.